میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ انسان کو سوچے کہ وہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ آج چونکہ پوری دنیا پہ سن 2021 کی ابتدا ہوئی اور رات کو آپ نے دیکھا گلی محلوں میں، اخبارات پہ آپ نے پڑھا، ٹیلی ویژن پہ آپ نے سنا کس طرح نئے سال کی آمد لوگوں نے منائی، خوشی منائی، اور اس خوشی میں کئی جیل کی ہوا جن کو کئیوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، کئی ہوائی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، کئی زیادہ شرابیں پی کے مر جائیں گے، کل اخبار میں دیکھنا، کئی پرانی اور خراب قسم کی شراب پی کے مر جائیں گے۔ تو یہ نئی سال کی ابتدا ہوئی تھی، یہ دنیا داروں کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین داروں کو بتایا ہے کہ تمہاری ابتدا دن کی اور آنے والے مستقبل کی کیسے ہونی چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اب دنیا والے وہ تو اس کل سے مراد مستقبل لیتے ہیں کہ مستقبل کی منصوبہ بندیاں بناتے ہیں کہ سن 2020 گزر گیا، اب ہم نے سن 2021 میں کیا کیا کرنا ہے، کتنا اسلحہ جمع کرنا ہے، اس کے لیے پیسے کتنے رکھنے ہیں، خوراک کے لیے کتنے پیسے رکھنے ہیں، آمدنی کیسے بڑھانی ہے، خرچ کیسے کرنا ہے۔ یہ تو پورا ایک طریقہ کار وضع کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ سال کے شروع میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنا نظام بناتے ہیں کہ ہم نے اس سال میں یہ کام کرنے ہیں، ٹارگٹ بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی آگے ہمیں سوچنے کا حکم دیا کہ ہر عقل مند انسان اپنے ماضی سے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ گزشتہ سال جو گزر گیا سو گزر گیا، کاروبار جیسا رہا ویسا رہا، لیکن اب ہم اپنے کاروبار کو سنبھالا دیں گے، اب اپنے طریقہ کار کو بدلیں گے، اب اپنے نظام زندگی کو بدلیں گے ہم۔ کیوں جی؟ مستقبل اچھا ہو جائے، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، باہر کے ممالک میں بھیجیں گے، اچھے تعلیم حاصل کر لیں گے، ان کا مستقبل روشن ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسان تجھے اپنے کل کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ کل کیا ہے؟ وہ کل مرنے کے بعد کا کل ہے، وہ قیامت کا کل ہے۔ اور اسے اللہ رب العالمین نے کل اس لیے کہا، غدن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کل، اور کل اس لیے کہا کہ جس طرح کوئی بھی عقل مند انسان کل آنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ آج 1 جنوری 2021 ہے، اور کل کیا تاریخ ہوگی جی؟ 2 تاریخ۔ اب کوئی نادان سے نادان انسان بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا، نہیں جی کل 2 نہیں ہو سکتی جی، کل 31 تاریخ ہوگی۔ بھائی تیرے دماغ خراب ہے، کل 2 ہی ہوگی۔ اب 2020 نہیں آ سکتا، 2021 ہی آئے گی، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اب یہ بندہ کہ نہیں جی میں انکار کرتا ہوں، تیرے انکار سے کیا ہوگا؟ تو مانے نہ مانے اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے ارشاد فرمایا، تو انسان مان نہ مان، تیری موت نے آنا ہی آنا ہے، تیرے مستقبل نے آنا ہی آنا ہے، اور اس مستقبل کے لیے بتا تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس زندگی کے بعد پھر عالم برزخ میں جانا ہے، اور قبر کی اندھیری کوٹھری میں تو نے جانا ہے، جہاں تیرے ماں باپ عزیز و اقارب رشتہ دار تنہا تجھے چھوڑ کے آ جائیں گے
کسی نے تیرا ساتھ نہیں دینا۔ یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات، اعلیٰ حضرت فرماتے گور کا معنی ہوتا ہے قبر، تیرا معنی ہوتا ہے اندھیری، اسی گور سے گورستان بنا ہے، گور کون اسی سے بنا ہے۔ اندھیری رات جب آئے، یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات، اس پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب تنہائی میں ہوں، میرے عزیز و اقارب رشتہ دار جن کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا رکھی، جن بچوں کے لیے میں نے ان کا مستقبل سنوارتے سنوارتے اپنی آخرت برباد کر لی، دن رات کمائی 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 کے چکروں میں رہا، اور وہ کمائی اس دنیا میں رہ گئی۔ وہ بچے بعض دفعہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور اگر ہو بھی جائیں تو گنگوں کی طرح پیچھے کھڑے ہو جاتے، انہیں نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، انہیں نہلانا کفنانا دفنانا نہیں آتا۔ ان کے لیے اپنی آخرت برباد کی تھی، اب یہ پیچھے آ گئی۔ اور گورے تیرا، اس سخت قبر، سخت اندھیری رات، جس قبرستان میں یہ دن کو جاتے ہوئے ڈرتا تھا، رات کو وہاں لائٹ کے بغیر جا نہیں سکتا تھا، آج اس کے ماں باپ عزیز و اقارب رشتہ دار اس اندھیری قبر میں چھوڑ کے واپس آ گئے۔ یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات، اس پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کرم نوازی فرمائیں گے تو بات بنے گی۔ اگر حضور کے فرمانوں کے اوپر عمل کیا ہوگا تو اب وہ قبر روشن ہو جائے گی، وہ اندھیری قبر نور سے چمک اٹھے گی۔ اور اگر یہ زندگی جانوروں کی طرح گزاری ہوگی، 2020 بھی گزر گیا، 19 بھی گزر گیا، اور اس نے اپنی زندگی کو نہ سنوارا۔ یہ رات کو ہوائی فائرنگ کے لیے تو جاگتا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے اسے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ یہ ون ویلنگ کرنے کے لیے، یہ موٹر سائیکل دوڑانے کے لیے تو اس کے پاس ٹائم تھا، سیر سپاٹے کے لیے تو اس کے پاس ٹائم تھا، لیکن مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ اب یہ پچھتائے گا، اور پھر اس وقت کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ ایک لمحے کے لیے مہلت دے دے، میں سچ بولوں گا، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ لمحہ آ جاتا ہے تو پھر رب مہلت نہیں دیتا۔ اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا انسان اپنے مستقبل کو سنوار۔ جس طرح دنیا میں 2020 اب تو جتنی محنت کر لے، کوشش کر لے، سرمایہ خرچ کر لے، وہ واپس نہیں آئے گی، اس طرح تیرا گزرا وقت واپس نہیں آئے گا۔ یہ وقت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس نعمت کو اچھائی میں خرچ کرتے ہیں۔ بزرگان دین اپنی اس زندگی کو برف کے بلاک کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے کہ لوگوں اسے خرید لو، اس سے فائدہ حاصل کر لو، وگرنہ وہ پڑی ہوئی ہے اور گل رہی ہے، چند لمحوں کے بعد وہ گل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور دکاندار خسارے میں رہ جائے گا۔ یہی صورتحال انسانی زندگی کی ہے، اس نے تو گزر ہی جانا ہے۔ 2018 بھی گزر گئی، 19 بھی گزر گئی، 20 بھی گزر گئی، 21 کی آج ابتدا ہے، یہ بھی گزر جائے گی۔ جس طرح آج 21 کے لیے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، خوش آمدید کہا جا رہا ہے 21 کو، 2020 کو بھی ایسے کہا گیا تھا، لیکن کئی کہنے والے دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے کئی نمازی، کئی عزیز و کارب رشتہ دار، اور یہ ضروری نہیں بوڑھے جائیں، جوان بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئے، ہم نے بھی نہیں ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ اس لیے نادان ہے وہ انسان جو کہتا ہے مبارک ہو، نیا سال آ گیا۔ بھئی تو غور و فکر کر، تیری زندگی کی اس تعمیر سے، اس عمارت سے ایک اینٹ اور کم ہو گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بزرگوں نے ہمیں یوں سمجھایا کہ اے انسان تیرے پاس ایک کتاب تھی، وہ خالق رجسٹر اللہ نے تجھے دیا تھا، اب تو چاہے تو اچھے بچے کی طرح اس کے اوپر لکھ کے اپنا خوش خطی اچھی کر، اپنا روزانہ کا کام کر،
اپنا مینول بنا، اپنا ٹائم ٹیبل بنا۔ ہم میں سے ہر بندے کے پاس کھانے کا، سونے کا، دفتر جانے کا ٹائم ٹیبل ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک اوقات مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اسے کہیں جناب فلاں ٹائم ملنا ہے، نہیں جی نہیں، میں اس ٹائم نہیں ہوتا، میں تو دفتر میں ہوتا ہوں۔ مجھ سے کئی بندے رابطہ کرتے ہیں، جناب دن 10-11 بجے آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں جناب میں اس وقت جامعہ نعیمیہ میں ہوتا ہوں، میرا ایک ٹائم ٹیبل ہے، میں 7:30 بجے یہاں سے جاتا ہوں اور 1 بجے میری واپسی ہوتی ہے۔ 1 بجے کے بعد پھر مسجد میں جس نے ملاقات کرنی ہے کرے۔ یہی صورتحال اکثر و بیشتر لوگوں کی ہے۔ جناب میں اتنے بجے دفتر جاتا ہوں، اتنے بجے دفتر سے واپس آتا ہوں، اتنے بجے میں نے اخبار پڑھنی ہوتی ہے، اتنے بجے میں نے بقیہ اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھنا ہوتا ہے، اتنے وقت جناب میں نے فلاں بجے نہ جناب کہیں بتائیں گے جناب 9 بجے مجھے نہ کال کرنا جی، میں نے خبریں سننی ہوتی ہیں۔ لوگوں نے اپنے ٹائم ٹیبل بنا رکھے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے بھی کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ جناب فلاں ٹائم پہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد نماز اشراق کے لیے مسجد میں بیٹھیں گے، پھر نماز چاشت کا انتظار کریں گے، اتنے ٹائم میں ہم قرآن پڑھیں گے، اتنے وقت میں ہم درود و سلام پڑھیں گے، اتنے وقت میں ہمیں جو ہمارے پیر و مرشد نے ورد و وظائف بتائے ہیں وہ کریں گے۔ کیا اس کے لیے بھی کوئی ٹائم ٹیبل بنایا؟ رب فرماتا ہے انسان اس کی فکر کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو دیکھنا چاہیے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ مجھے یہاں سے قرآن پاک پکڑانا، قرآن پاک دے دو۔ یاد رکھو یہ ٹائم، یہ وقت جو لمحوں کی صورت میں، گھڑیوں کی صورت میں، دنوں کی صورت میں، مہینوں کی صورت میں یہ گزر رہا ہے اور گزر جائے گا، اور یہ ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کے اوپر دنیا کے خزانے خرچ کر لیں واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن پاک میں مختلف اوقات کی قسمیں اٹھا کر وقت کی اہمیت ہمیں یاد دلائی ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ زمانہ جو بچے کو جوان کر دیتا ہے، جوان کو بوڑھا کر دیتا ہے، اور عمر کا ہر لمحہ جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، رب اس کی قسم بیان فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا والفجر ولیال عشر، رات کی قسم، فجر کی قسم، کیونکہ رات کے گزر جانے سے، دن کے آ جانے سے اوقات لمحات گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اور کہیں ارشاد فرمایا والضحیٰ، چاشت کی قسم، کہیں فرمایا واللیل والنہار، رات کی قسم، دن کی قسم۔ یہ بار بار قسمیں جو رب کائنات نے بیان فرمائیں، یہ ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کہ انسان اپنی موت سے آگاہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہر انسان اپنے اس دنیا کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اگر ایک دکان ہے تو 2 بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک گاڑی ہے تو 2 خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ایک کوٹھی ہے تو 2 کوٹھیاں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ 1 لاکھ آ گیا تو 2 لاکھ کی فکر ہوگی۔ لیکن اے انسان، کیا تو نے اپنے اس آخرت کو بھی سنوارا؟ یہ تو کل ایسے ہی ہے جس طرح آج کا ماضی ہے۔ جو 2020 گزر گیا ہم نے کیا کر لیا، 2021 گزر جائے گا ہم کیا کر لیں گے۔ اسی طرح ہی مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے۔ آئے روز کبھی پٹرول مہنگا ہو گیا، کبھی جناب عام جو خرید و فروخت کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی، روتے ہی رہیں گے، ہم نے کیا کر لینا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرنے کا حل کیا ہے، کیسے اپنے آپ اپنا مستقبل درست کرنا ہے، کیسے اپنا مستقبل سنوارنا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ قرآن پاک میں 1 2 3 4 مرتبہ نہیں، 55 مرتبہ آیا ہے۔
اے انسان اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع المتقین، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے جواب دہ ہونے سے ڈرا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچایا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، جنت اس کا مقام ہوگا۔ اے انسان تو اللہ سے ڈر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 55 مرتبہ قرآن میں بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر مثال دیا کرتا ہوں، جہاں لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، کیمرہ خراب بھی ہو پھر بھی احتیاط کرتے ہیں، یار شاید پتہ ہی چل جائے۔ مووی کے سامنے احتیاط کرتے ہیں، کیمرے کی آنکھ سے تو ہم بچتے ہیں، رب کائنات سے نہیں ڈرتے۔ اور یاد رکھو، جو رب کائنات سے ڈرتا ہے اس بات سے آگاہ رہتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو اگر ہم اپنے بچوں کے ذہن میں، اپنے بڑوں کے ذہن میں یہ بات پکی کر دیں تو یہ جو ہمارے ماحول معاشرے میں خرابیاں ہیں، ٹیبل کے نیچے سے پیسے دیے جا رہے ہیں، رشوت، چکر لگوائے جا رہے ہیں، سود کھایا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو عیسائی کہلوا کے شراب کے پرمٹ بنواتے ہیں۔ یہ خوف ہو یار میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں کس کو دھوکہ دوں گا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے انسان تو جو بھی عمل کرتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ بھی اللہ نے قرآن میں 33 مرتبہ بیان فرمایا۔ انسان تو کس سے بے خبر ہے؟ تو کس سے غافل ہے؟ تو کس سے چھپتا پھرتا ہے؟ تو کتنا نادان ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ تھا ہی کچھ نہ تھا؟ اور اللہ نے انسان کو اس پانی سے پیدا کیا جو کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، بندہ اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا۔ پھر ماں کے پیٹ میں اس کی خوراک کیسے رکھی، پھر دنیا میں آیا تو اس کی کیا حالت تھی، اور پھر جب اسے جوان کیا اب اس کے اوپر احکامات آپ نے لاگو کیے تو یہ اس رب کو بھول بیٹھے جس نے اسے پیدا کیا۔ اس لیے بار بار فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو، لہذا اپنا مستقبل سنوارو۔ اور مستقبل سنوارنا کیسے ہے؟ مستقبل سنوارنا اس طرح ہے جس طرح رب کا فرمان بردار ہے، رب کا فرمان ہے، اس طرح مستقبل سنور سکتا ہے، کیونکہ انسان کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور بنانے والا جو احکامات دے، جو قوانین دے، جو اصول دے، اس کے مطابق اگر اس چیز کو استعمال کیا جائے تو وہ پائیدار ہوتی ہے، وہ کارآمد رہتی ہے۔ میں اکثر و بیشتر مثال دیا کرتا ہوں، آپ ایک موبائل فون خریدنے جاتے ہیں، وہ ساتھ ایک کتابچہ دیتا ہے۔ آپ فریزر خریدنے جاتے ہیں، ساتھ باقاعدہ کتاب ملتی ہے، اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، دیوار سے اتنا دور ہٹا کے اسے رکھنا ہے، چھری چاقو سے اس کی برف نہیں اتارنی۔ وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ اس چیز جو آپ کو دی گئی ہے وہ پائیدار رہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پائیدار رکھنے کے لیے، اس کے عمل کو پائیدار رکھنے کے لیے، اس کے کردار کو پائیدار رکھنے کے لیے کتابیں عطا فرمائیں، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں، اور پھر قرآن پاک کی صورت میں۔ یہ اللہ نے کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور اس میں ارشاد فرمایا انسان اپنے مستقبل کو سنوار، وہ مستقبل جو قبر کی صورت میں تجھے پیش آنا ہے، جو حشر کی صورت میں تجھے پیش آنا ہے۔
اور پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا دیا۔ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری نہیں کرتے، جو نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتے، روزے کے وقت روزہ نہیں رکھتے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے ہم نے اللہ کو بلا دیا، انہیں اپنے آپ کو بلا دیا۔ پھر یہی انسان ہوتا ہے کہ لوگ اسے چن کے اقتدار عطا کرتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، اپنے علاقے کا منتخب شخص اسے بناتے ہیں، اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اپنی امانت جو اس کی ذمہ داری سے اسے نہیں نبھاتا، تو یہی لوگ اسے نظروں سے گرا دیتے ہیں، یہ اقتدار اسے گرا دیتا ہے، اور پھر کرتے 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 پیچھے آتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، نسیم منسیہ ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کو بھولتا ہے وہ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کا کردار دنیا میں عام کر دیتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر لوگوں میں باقی رکھتا ہے، اس کی مثالیں رب کائنات بیان فرماتا ہے، رب کے محبوب بیان فرماتے ہیں، اللہ کے ولی اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں، بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے کیسے کیسے اپنے نیک بندوں کی مثالیں بار بار بیان فرمائیں کہ جو اسے یاد کرتے ہیں اللہ ان کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دیتا ہے، اور جو اسے بھول جاتے ہیں، اقتدار قارون کے ساتھ پاس تھوڑا خزانہ تھا، فرعون نے 400 سال حکومت کی، نمرود نے پوری دنیا پہ حکومت کی، آج کسی کو ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں، مرے کہاں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، کوئی ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یزید نے اپنے اقتدار کے خاطر شہداء کربلا کے ساتھ کیا ظلم و زیادتیاں کی، وہ یہی سمجھتا تھا نا میرا اقتدار میرے ساتھ ہے، میرے محلے دار میرے ساتھ ہیں، میرے چاہنے والے میرے ساتھ ہیں، لیکن مٹ گیا، کوئی اس کا نام لینے والا نہ رہا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حق کی خاطر، سچ کی خاطر رب کے اس فرمان پہ عمل کیا، اپنے آپ کو پہچانا، اپنے رب کائنات کو پہچانا، رب کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، آج لوگ اپنے بچوں کا نام غلام حسین رکھنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اگر خادم حسین ہوتا ہے تو اللہ اس کے چرچے بھی کرا دیتا ہے۔ خادم حسین بنو تو صحیح، خادم حسین رضوی کے دیکھو اپنے نہیں غیر مسلم ہیں، اپنے نہیں بیگانے ان کے چرچے کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا خادم حسین ہو تو ایسا ہو، تو خادم حسین کی یہ شان ہے تو حسین کی شان کیا ہوگی؟ یہ تب شانیں ملتی ہیں، یہ تب عزتیں ملتی ہیں کہ جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے، اور جو بندہ رب کو یاد نہیں کرتا تو پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور انسان حیوان بن جاتا ہے۔ حیوان کا کام کیا ہے؟ حیوان کا کام یہ ہے اپنا پیٹ بھرنا ہے بس۔ کبھی بھینسوں کو باڑے میں دیکھا، اس کو سینگ مارا، اس کو سینگ مارا، اپنی کھرلی سے اپنا چارہ حاصل کیا، اسے کسی سے کیا کہ کسی کو کوئی بھوکی ہے تو رہے، نہیں اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ یہی صورتحال پانی پیتے ہوئے ان کی ہوتی ہے۔ کبھی جنگل میں، کبھی آج کل تو ٹیلی ویژن نے ہر چیز کو آسان کر دیا، کبھی فلموں والی وہ جہاں جانوروں والی فلم ہوتی ہے اسے دیکھیں، ادھر شیر جناب کسی جانور کو مار رہا ہے، وہ کسی کو مار رہا ہے، وہ کسی کو مار رہا ہے، کیوں؟ اپنا پیٹ بھرا جائے۔ سانپ ڈنگ مارتا ہے، حالانکہ اس سے کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، صرف نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ اس دنیا میں نہیں کہ دوسرے کا نقصان کرنا ہی کرنا ہے۔ گلی محلے میں آپ دیکھ لیں، جو دوسرے کے گھر کے آگے کوڑا اکٹھا کر کے پھینک دینا ہے، اپنا نفع ہو یا نقصان ہو ہمیں نہیں دیکھنا۔ گاڑی دھونی ہے تو دوسرے کے دروازے کے آگے کھڑے کر کے دھونی ہے، موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے تو دوسرے کے دروازے کے آگے۔ یہ انسان نہیں، پھر حیوان ہو جاتا ہے، اور پھر حیوانوں سے بھی بدتر
اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو رب کو بھول جاتا ہے وہ جانور بن جاتا ہے، اور جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور اپنی فطرت کے خلاف نہیں کرتا، وہ کبھی چھوٹے جانوروں پہ ظلم، چھوٹی جو ان کی مادہ ہوتی ہے اس پہ ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ اور آئے روز اخبار پڑھ کے دیکھیں، 9 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، 3 سال کی بچی، اس کے ساتھ کیا درندگی ہوتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتے؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان رب کو بھولتا ہے؟ اب اور اس کے تصور میں یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس قسم کی کبھی غلطی نہ کرے۔ اور جب انسان رب کو بھول جاتا ہے تو پھر رب اسے اپنے آپ سے بھی بلا دیتا ہے، پھر اسے اپنی فکر بھی نہیں رہتی۔ پھر جس طرح میں نے مثال دی کہ عزت سے نوکری کرنے والا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور میز کے نیچے سے پیسے لے رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے میرا افسر نہ دیکھ لے، تنہائی میں مجھے ملنا جی، بعد میں آ جانا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کو بھول بیٹھا ہے۔ اگر اسے اس بات کی فکر ہوتی کوئی دیکھے نہ دیکھے، میز کے نیچے سے پیسے لیتے ہوئے تو خدا تو دیکھ رہا ہے نا، یہ پیسے لے جا کے میں اپنی اولاد کو کھلاؤں گا تو رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ چور چکا، یہ دودھ میں پانی ملانے والا، یہ 2 نمبر کام کرنے والا، اسے یہ فکر ہو کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس نے ایسا کام کرنا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ شرابی کبابی، یہ نشئی اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر پتہ پوچھ رہا ہوتا ہے، جناب میرے گھر کا پتہ کہاں ہے، میرا گھر کہاں؟ بعض لطیفے بھی بڑے عقل مندی کے ہوتے ہیں، وہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے۔ وہ نشئی دروازہ کھول رہا تھا، تالا اپنا کھول رہا تھا اور نشے میں تھا، اب تالا کھل نہیں رہا تھا اس سے، تو پاس سے کوئی ملے دار گزرا، اس نے کہا جناب میں تالا کھول دوں؟ نہیں جی تسی مکان نو پھاڑ لو، میں دروازہ خود ہی کھول لوں گا۔ یعنی وہ یہ نشے کی حالت میں یہ سمجھ رہا ہے مکان ہی گر رہا ہے، اپنے دروازے پہ کھڑا، اسے اپنے دروازے کا ہوش نہیں ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ رب کو بھول بیٹھا، رب کے گھر میں آتا، رب کا کلام سنتا، رب کے کلام پہ عمل کرتا۔ آج یہ وقت نہ آتا کہ تیری ماں بھی تجھ سے بیزار ہے، تیرا بھائی بھی تجھ سے بیزار ہے، آج تجھے کوئی اپنی دکان پہ کاروبار کرنے کے لیے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تجھے اپنی دکان پہ نہیں آنے دیتا۔ کیوں؟ یہ نشئی ہے جی، یہ شرابی ہے، یہ برا بندہ ہے۔ آج اگر تو نے جوا نہ کھیلا ہوتا تو یہ وقت نہ آتا کہ تو اپنی بیوی کے کانٹے اور ہار بیچ کے اپنی بیوی کو، جس کے چہرے کے اوپر، جس کے کانوں میں لگا ہوا یہ حسن جو تجھے اچھا لگتا تھا، آج تو کسی کو دے رہا ہے۔ تو اپنے رب کو بھول بیٹھا۔ اگر رب کو نہ بھولتا تو یہ دن تجھے دیکھنا نہ آتا۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اپنا مستقبل سنوارو۔ 2021 آ گیا، اسی مناسبت سے آپ کو تقریر کی جا رہی ہے، اپنا مستقبل سنوارو۔ لوگ 2021 کو سنوارتے ہیں، اس سے آگے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 2021 پتہ نہیں پورا کس کو نصیب ہو کہ نہ ہو۔ قبر میں سب نے جانا ہے، حشر میں سب نے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اپنے آپ اپنے مستقبل سنوارو، اپنے آخرت کی فکر کرو۔ اس دنیا کے لیے تو ہم نے جتنی زندگی گزارنی تھی گزار لی، لیکن اپنے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا؟ رب کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ اور رب کے بندوں کی رب کائنات نے خوبی بیان فرمائی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ رب کے بندے جب دنیا سو جاتی ہے تو وہ رب کے حضور کھڑے ہو کر اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو سنوارے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو اب نئے سال سے اپنی زندگی کے ساتھ عہد کریں کہ اب سے میں انشاءاللہ تہجد کی نماز بھی پڑھا کروں گا۔ اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے والے ہیں اور آپ کے ذمے کوئی ایسا روزہ نہیں کہ جس کی قضا کرنی ہو، تو آئندہ سے وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ، میں انشاءاللہ ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کروں گا، میں ہر پیر کو سرکار کی سنت سمجھ کر روزہ رکھا کروں گا، میں ہر جمعرات کو روزہ رکھا کروں گا۔ اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنائیں، دنیا کے معاملات کے لیے، دنیا کے کاروبار کے لیے
جو ماضی بن جاتا ہے اس کے لیے تو ہم سب کچھ کریں، اور جو ہماری آخرت ہے اس کے لیے کچھ نہ کریں۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان کے لوترا نہ ہو جانا جو اپنے آپ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ رب فرماتا بندے میری طرف آ تو صحیح، تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو ٹھیک کر، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ۔ بس کر، تیری زندگی کے بڑے سال بے خبری میں گزر گئے، اب باخبر ہو جا، اب ہوش میں آ جا۔ تو نے اسے رب کائنات کے سامنے جواب دہ ہونا ہے جس نے تجھے زندگی کا ایک اور سال عطا کر دیا ہے۔ اور اللہ نے شاہ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ جو رب کو بلا بیٹھے اور رب نے ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا، اصل یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ رب کے نافرمان ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہر انسان کے ذمے جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اگر آپ کہیں ٹیچر ہیں، کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، کسی کے ملازم ہیں، کوئی آپ کا ملازم ہے، تو ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اسے دیانتداری کہا جاتا ہے، اور اس کے برخلاف کرنا یہ بددیانتی کہا جاتا ہے۔ بددیانتی صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھے ہیں تو وہ پیسے آپ کھا جائیں، صرف یہی نہیں۔ جس کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، اقتدار اعلیٰ سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر ایک ادنی مزدور تک، جس کی جو ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو نبھائے، یہ اس کی دیانتداری ہے۔ اور اگر ان کو نہیں نبھائے گا تو یہ انسان بد دیانت ہے۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ اللہ سے خیانت کیا ہے؟ اللہ نے جو احکامات تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، نماز 5 وقتہ فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج صاحب حق پہ فرض ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا فرض ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے فرض ہیں، اور بیوی کے ذمے فرض ہے کہ اپنے خاوند کے حقوق کی پاسداری کرے، ان میں گڑبڑ نہ کرو، ان ذمہ داریوں کو نبھاؤ۔ خاوند کی حیثیت سے اپنی بیوی کے حقوق پورے کرو، باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کے کہیں ملازم ہو تو ملازم ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، اس میں خیانت نہ کرو۔ یہ ہے اپنے مستقبل کو سنوارنا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لا تخون اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو، وتخون الرسول، اور نہ ہی رسول سے خیانت کرو۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو اصول دیے ہیں وہ بڑے کامیاب اصول ہیں۔ حضور نے کاروبار کر کے دکھایا، حضور نے اس زندگی میں زندگی گزار کے دکھائی اور ہمیں بتایا کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے، اور وہ پتہ چلے گا آپ کو علماء کے پاس آنے سے، مسجدوں میں آنے سے، مسجد سے رابطہ رکھنے سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی مسجد میں اب روزانہ بعد نماز عشاء بھی درس حدیث پاک میں شروع کر دیا گیا ہے، اور اب تو علم اتنا عام ہو گیا، آپ کے جیب میں علم ہے، آپ جب چاہیں اپنے موبائل سے علماء کرام کے ساتھ رابطہ کر کے، دعوت اسلامی کے سائٹ کے ساتھ رابطہ کر کے، علماء کے ساتھ رابطہ کر کے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔